نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بات جو آپ سے کرنی ہے وہ بنیر کے حوالے سے کہ وہاں کے حالات آپ لوگوں کے سامنے، اور ہم یہ نہیں کہتے، اکثر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے عذاب برسایا، لیکن وہاں کے رہنے والے بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ہماری جن پہاڑیوں پر اور جن راستوں پر گھر بنے ہوئے، ادھر اوپر اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ کے اگر وہ جو ہے پتھر ہوتے ہیں، جس قدر بڑے وہ پتھر لڑک کر آئے ہیں، تو ایسے بڑے بڑے پتھر تو وہاں ہیں بھی نہیں۔ یہ پہاڑی تو ان اتنے بڑے پتھروں کے علاوہ چھوٹے پتھر پر مبنی ہے۔ تو وہ بھی حیران تھے، کہہ رہے تھے یہ کہاں سے آئے، ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ جانتا ہے کیسے اس نے اس پہاڑ میں اوپر سے جو ہے یہ گرائے ہیں، آسمان سے گرائے ہیں، کیا کیا۔ تو بہرحال ضروری بھی نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہی ہو، یہ بھی ہوتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائش ڈالتے ہیں، اور آزمائش دو وجہ سے ڈالتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ دکھا کر سمجھانا چاہتے ہیں امت کو، دیگر تمام مسلمانوں کو، کہ بھائی آپ کے پاس ابھی وقت ہے اور سدھر جاؤ اور اپنے اعمال ٹھیک کر لو، بالکل تیر کی طرح سیدھے کرو، فرائض ادا کرو، حقوق العباد پورے کرو، تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، باقی کچھ نہیں چاہیے، ساری الٹے سیدھے کام چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی بس ایک ڈیمانڈ ہے ہم سے۔ تو یہ ایک تو ہمارے لیے سبق ہوتا ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے کہ آپ بھی صحیح ہو جائیں۔ اللہ کے لیے دیہات اور گاؤں اور بستی اور شہر کوئی معنی نہیں رکھتے، سب برابر ہے۔ آپ چاہے جتنے مضبوط قلعے بنا لیں، جیسے قوم عاد نے کیا تھا، قوم سمود نے کیا، ہم تو ویسے گھر بنا بھی نہیں سکے جو طاقت ان کے پاس تھی، جیسے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے تھے، پھر بھی اللہ نے انہیں اٹھا کے پٹخا تھا، اور اللہ نے دکھایا تھا کہ ہم دیکھو سب کچھ کر سکتے ہیں، تم کتنے طاقتور بنا لو اپنے آپ کو، ہم سے زیادہ طاقتور نہیں۔ دوسری وجہ ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ انسان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ واقعی وہاں کے لوگ بڑے میٹھے، بڑے نرم مزاج، علماء سے محبت کرنے والے، طلباء پہ شفقت اور رحمت کرنے والے، وہاں پر مدارس میں کوئی لنگر سسٹم بھی نہیں ہوتا، وہ گھروں پہ جاتے ہیں بچے، اور وہاں کی عورتیں ان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہوئے کھانا دیتی ہیں، اور روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اتنے مہمان نواز لوگ اور اتنے اچھے اخلاق والے لوگ، اور جب آپ وہاں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ایسے زبردست اور سادی زندگی۔ تو یہ بھی امتحان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو۔ تو اب بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوگی، اور اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو بس آپ کو مبارک ہو، آپ سمجھ لیں کہ آپ ہم میں سے انسانیت نکل چکی ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کی تکلیف نہیں ہو رہی، ان کے غم کے اندر ہم نہیں محسوس کر رہے ان کی تکلیف کو، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو بس ہمیں مبارک ہو کہ ہمارے اندر سے انسانیت کا جو ایک عنصر ہوتا ہے نا، وہ نکل چکا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف پورے جسم کو ہوگی، ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی، سب کو ہوگی، اور یہ سب کی تکلیف ہے، ان سب کو اس کا ازالہ کرنا ہوگا، ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے جو ہے ہمارے مدرسے بنوری ٹاؤن نے الحمدللہ بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے بننے سے پہلے سے وہ یہ انتظامات کرتے رہتے ہیں اور خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اب وہاں بھی خدمت چل رہی ہے، اور بہت سی چیزوں کی وہاں ضرورت ہے، خصوصاً نقد مال کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ کپڑوں کے حوالے سے جتنے بستر اور پہننے کے کپڑے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے، اور راشن کی تھوڑی ضرورت ہے، کیونکہ گھر تو ان کے بچے نہیں ہیں، اور راشن کو کدھر سنبھالیں، کہاں پکائیں، تو وہاں انتظام خود پکا کر ان کو دینے کا کیا ہوا ہے۔ تو صرف ان دو چار چیزوں کی خصوصاً جو ہے نا، اور جس سے جو ہو سکے وہ ضرور، جتنا جس سے ہو سکتا ہے نا وہ کرے، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے ہم اس میں شامل نہ ہوئے، اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے ایک بڑا جرم بنا دیا، اور کل کو ہمارے اوپر یہ حالات آ گئے تو یاد رکھیں۔ پھر غزہ کے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے افسوس کر رہے ہیں، باقاعدہ وہاں سے وہ ویڈیو پیغام بنا کے بھیج رہے ہیں، اور ان کو بھی اس بات کا افسوس ہے کہ یہ جو وہاں حالات پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خود کتنی تکلیف ہے۔ تو بہرحال بھائی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب نے جو ہے نا کم سے کم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا یہ عمل کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام کی مسجد قباء مسجد بنائی تو آپ نے اپنا کپڑا بچھا دیا، اپنا رومال تھا وہ بچھا دیا، اور صحابہ کو بولا بھائی جو کر سکتا ہے لا کے اس پہ ڈالے، آپ نے چندہ کیا خود۔ تو اب یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، تو ہم بھی پھر مجبور ہو کر نا آواز لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا آواز لگانا، باقی اللہ نے پھر اس آواز کو دنیا کے کونے تک پہنچا دیا۔
تو ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم نے اب تک ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو جس سے جو بھی ہو سکتا ہے، بھلے وہ 10 روپے دے لیکن دے ضرور، تاکہ نا اللہ کو نظر آئے کہ ہاں یہ اپنے مسلمان بھائی کو ایسے خالی نہیں چھوڑتے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔